أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہم صلی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 4 مقامات پہ امام الانبیاء سید و ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا ہے. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بچے کو منع کرو تصویر بنا رہے. تصویر بنانا لعنت والا کام ہے. صحیح البخاری کی حدیث مسجد میں بیٹھ کے لعنت والا کام قسمت آ رہی ہوئی ہے. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صفاتی اسماء مبارکہ کے ساتھ قرآن کریم میں بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. النبی کہہ کے الرسول کہہ کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم میں 4 مقامات پہ مذکور ہے. پہلا مقام سورہ آل عمران ہے. دوسرا مقام سورۃ الاحزاب میں ہے. تیسرا مقام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اور چوتھا مقام سورۃ الفتح کی آخری آیت کریمہ ہے جو ابھی خطبہ میں پڑھی گئی ہے. اللہ رب العزت نے ان 4 مقامات پہ جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا ہے انتہائی اہم احکام و مسائل ذکر فرمائے ہیں. یہ جو آخری مقام ہے سورۃ الفتح کی آخری آیت کریمہ، اس میں اللہ رب العزت نے گزشتہ تینوں مقامات سے ہٹ کر ایک انتہائی انفرادی اور خصوصی انداز میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ذکر فرمایا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منفرد انداز ہے جو اس مقام پہ اختیار کیا گیا۔ اور اس کی یہاں خاص وجہ ہے، حدیبیہ کے معاہدے کے بعد سورۃ الفتح نازل ہوئی، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ راستے میں تھے۔ حدیبیہ کے معاہدے کی تحریر کے وقت سرداران مکہ نے بڑی ضد اور ہٹ درمی سے کام لیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم یہی تھا کہ صلح کرنا ہے۔ تحریر کی ابتدا ہوئی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا۔ وہ سرداران قریش کہتے ہیں نہیں، ہم اس طرح کی بسم اللہ نہیں جانتے، لکھو بسمک اللہم۔ آپ نے فرمایا لو جی یہ لکھ دو، اللہ کا ہی نام، بسمک اللہم لکھ دو۔ حکم یہی تھا کہ اس وقت ان سے لڑنا نہیں، صلح کرنا۔ پھر جب یہ لکھا جانے لگا ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ وہ تحریر ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش سے معاہدہ اور مسالت کی ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ وہ کہنے لگے لو محمد الرسول اللہ مان لے تو جھگڑا ہی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ بھی نہیں لکھنے دینا، محمد بن عبداللہ لکھو۔ معاہدے کی تحریر حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لفظ رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو، صلح جو کرنا ہے اللہ کا حکم ہے کہ اب صلح ہی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ لفظ رسول اللہ مٹاؤں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ادھر مجھے دکھاؤ۔ آپ نے خود اپنے دست مبارک سے وہ لفظ مٹایا، کہا چلو اب یہ لکھ دو پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے اس مناسبت سے، کیونکہ اس معاہدے کے بعد وہ تفصیلی واقعہ اپنی جگہ سورہ فتح اتاری، اس معاہدے کی بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کو حقیقت سمجھ نہ آ سکی، بڑے دل برداشتہ سے شکستہ خاطر ہو کے واپس آئے، عمرہ کرنے گئے تھے وہ بھی نہ ہو سکا، جذبہ جہاد تھا کہ چلو ان سے لڑنا چاہیے، جہاد کی بھی اللہ نے اجازت نہ دی، صلح کا حکم ہوا، شکستہ خاطر ہو کر پریشان ہو کر صحابہ واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ نے راستے میں ایک رات سورت اتاری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ تم شکستہ خاطر ہو، حقیقت کا اللہ کو پتا ہے، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صرف فتح نہیں فتح مبین عطا کر دی ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ مضمون ہے کہ کیوں اللہ نے جو ہر شے ان کی مان کے معاہدہ ہوا اسے فتح مبین کا نام دیا، وہ ایک علیحدہ مستقل مضمون ہے۔ بہرحال تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ آیت اتاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم نے لفظ رسول اللہ مٹوایا معاہدے کی ایک تحریر سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں رہے۔ تمہارے یہ لفظ مٹوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اللہ نے یہ لفظ قرآن میں اتار دیا ہے جسے قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے مقابلے میں اتارا کہ وہ تو تمہارے ساتھ معاہدہ تھا نا، تو تم نے کہا جی مٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں قرآن کریم میں اتار دی ہے اس طرح، جسے اب دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے مقام پہ کہ جہاں چوتھی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد آیا ہے، اور یہ چوتھا بھی ہے اور آخری مقام بھی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کون سا خصوصی مضمون بیان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر سارے صحابہ کرام کی امتیازی خصوصیات ایک طرف، من حیث المجموع سارے صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے 10 فضیلتیں بیان کی ہیں، 10 فضیلتیں صرف ایک آیت میں، اور یہ 10 فضیلتیں ایسی ہیں جو ایک ایک صحابی کو حاصل ہے، مخصوص صحابہ کو نہیں۔ ہاں باقی اضافی فضیلتیں ہیں جو مختلف صحابہ کے حصے میں آئیں، لیکن یہ 10 فضیلتیں سارے صحابہ کرام کی ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے عام لفظ بول دیے، محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ سارے جو آپ کے ساتھ ہیں، خواہ کوئی تھوڑی دیر ساتھ رہا، خواہ کوئی زیادہ دیر ساتھ رہا، اس لفظ میں سارے ہی آگے جو ایمان کی حالت میں آپ کے ساتھ تھے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی فضیلت بیان کر دی، کیوں؟ اور کچھ بھی نہ ہو، صرف ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس کی ہی اپنی شان ہے، اس لیے آپ کا اسم گرامی ذکر کر کے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرمایا والذین معہ، اور وہ سارے ہی لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، سارے ہی صحابہ اس فضیلت میں آ گئے۔ اور صحابی ہونے ہی سب سے پہلے اللہ نے بہت بڑا شرف قرار دیا، والذین معہ۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا شرف ہے جس کی بنا پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حصے میں وہ کچھ آ گیا جو قیامت تک بعد میں آنے والوں میں سے کسی کے حصے میں بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس وقت قرآن اتر رہا تھا، وحی نازل ہو رہی تھی۔ آج اگر کوئی مومن ہے تو اس کا گواہ اس کے ماں باپ ہیں، گھر والے ہیں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں کہ یہ مومن ہے، لیکن صحابہ کرام وہ ایسے درجے کے مومن کہ ان کے مومن ہونے کا گواہ قرآن کریم۔ یہ چھوٹا شرف ہے، یہی وجہ ہے کہ خالی صرف شرف صحابی، آج کئی خام خواہ گول منہ کر کے کہتے ہیں اے بلا صحابی ہونا بھی کوئی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب دل کالا ہو تو پھر اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں، صحابی ہونا بھی کوئی بات ہے۔ خود اپنی ایسی ثابت کرنے کے لیے ایسا شخص بلا کیا کہتا ہے، وہ جی میں شیخ زبیر علی زئی کا شاگرد ہوں، تو اپنا یہ اعزاز بیان کر رہا ہے جس کی تو کوئی خاص حیثیت ہی نہیں، فخر سے بیان کر جی میں فلاں شیخ کا شاگرد ہوں، کمال ہو گئی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں ان کا شاگرد ہونا معذلہ ایسی ہے جی کوئی نہیں، تجھ سے بڑا گستاخ رسول کون ہے؟ شرف صحابیت اتنا اونچا شرف ہے، اٹھاؤ صحیح البخاری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
اور یہ شرف صحابیت عام ہے جو صحیح البخاری میں بیان ہوا ہے، بلا امتیاز جو سارے صحابہ کو حاصل ہے، خواہ اس نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں پیغمبر کے ساتھ گزارا ہے۔ تم بات ہی نہیں چھوٹی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں ساتھ خواہ ایک مصافہ ہی ہوا ہو، یہ بات چھوٹی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات چھوٹی نہیں، اس لیے اس کی اتنی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برکت کیسے بیان کی؟ فرمایا تغزو فیام من الناس، لوگوں کی جماعتیں جہاد کو نکلیں گی۔ اللہ اکبر، تو کہا جائے گا حل فیکم مد سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا تمہارے سارے لشکر میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ دیکھا جائے گا تو نظر آ جائے گا کہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فتح ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ فتح ہو جائے گی۔ فرمایا پھر جماعتیں نکلیں گی، جہاد کو جائیں گی، کہا جائے گا خلفیکم من صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ رہا ہو، تابعی۔ اللہ اکبر، دیکھا جائے گا تو لشکر میں تابعی موجود ہوگا، فرمایا تابعی کی برکت سے فتح ہو جائے گی۔ یہ بھی اصل میں صحابی کی برکت، کیونکہ اس کے لفظ کیا ہے کہ جو صحابی کے ساتھ رہا ہو۔ فرمایا پھر لشکر نکلیں گے، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فرمایا پھر لشکر نکلیں گے، لوگ جہاد کو جائیں گے، کہا جائے گا حل فیکم من صاحبہ رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اور کیا تم میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ رہا ہو؟ تبا تابی، دیکھا جائے گا تو بندہ موجود ہوگا، فرمایا پھر بھی فتح ہو جائے گی۔ سمجھ آئی شرف صحابیت کتنی دور تک ہے، کہ اس شرف کی وجہ سے تابی کی بھی فضیلت، اس شرف کی وجہ سے تبا تابی کی بھی فضیلت ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں ارشاد فرمائی، یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے، خیر القرون کرنی، فرمایا سارے زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد والے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد والے ہیں۔ یہ بھی شرف صحابیت ہے۔ اللہ اکبر، تو گول منہ کر کے کہہ دینا صحابی ہونا بھی کوئی بات ہے؟ شرف صحابیت تو اتنا اونچا شرف ہے جو ہے ہی اللہ کی طرف سے، کیوں اپنے اختیار سے حاصل ہی نہیں کوئی کر سکتا، کیوں یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو، پاکیزہ روحوں کو اس دور میں پیدا فرما دیا جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پھر صرف پیدا ہی نہیں فرمایا، انہیں وہ زمانہ مہیا کر کے ایمان کی توفیق بھی بخش دی۔ پھر صرف ایمان کی توفیق ہی نہیں بخشی، انہیں ملاقات کا شرف بھی دے دیا، ورنہ اللہ کی طرف سے جس کو نہیں نہ ملا نہیں مل سکا۔ ابو رجاء تاردی رحمہ اللہ صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ بار تابعین میں ہیں، شرف صحابیت نہیں ملا، حالانکہ زمانے جہلیت بھی پایا ہوا ہے، زمانے جہلیت بھی پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی پایا، ایمان کی دولت بھی پائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، صحابی نہیں بن سکے۔ یہ تو خالصتاً اللہ کی طرف سے ملنے والا اعزاز ہے جو ہر کسی کو نہیں مل سکا، اس دور کے بھی ہر بندے کو نہیں ملا، حتیٰ کہ سارے اہل ایمان کو بھی نہیں ملا۔ اس طرح کے اور بھی کئی لوگ ہیں کہ زمانہ جاہلیت بھی پایا، پھر نفسم کا زمانہ بھی پایا، لیکن آپ سے ملاقات نہیں کر پائے، صحابی نہیں بن سکے۔ یہ تو ایسا شرف ہے جو خالصتاً اللہ کی عطا ہے، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے تو یہ فضیلت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کر کے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں۔
اللہ اکبر، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو ایک شرف ہے نا جس میں یہ سارے شریک تھے. اللہ اکبر. آگے پھر صحابہ نے مختلف درجے پائے کہ ساتھ اور بھی کئی لوگوں کو اعزازات حاصل ہوئے، جن میں برسر فہرست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں کہ جنہیں صحابیت کے شرف کے ساتھ ساتھ بہت ہی اعزازات حاصل ہوئے. مثلا السابقون الاولون کا شرف بھی حضرت ابو بکر کے حصے میں آیا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے. اس کی گواہی صحیح البخاری میں موجود ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کسی بات پہ تکرار ہوئی. یہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ کبھی کبھار کی تکرار یہ ہر معاشرے میں موجود ہے، کبھی کبھار کی. لیکن دیکھنا ہے عام حالات کیا. لوگوں نے وہ کبھی کبھار کے حالات کو غلط رنگ دے کے صحابہ کا بغض پیدا کرنا شروع کیا ہوا ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت مانگ رہے ہیں، بھائی ان کی دعا سے نبی بنے ہیں، قرآن میں گواہی موجود ہے. پھر اکٹھے فرعون کے دربار میں اللہ کے نبی بن کے دائی بن کے گئے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دفعہ حضرت ہارون کو اپنی جگہ نائب مقرر کرتے. اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی بڑی خیر خیریہ کہ مفسرین نے لکھا ہے دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی سے اتنی خیر خیریہ نہیں کی جتنی موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کی، کہ موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی تو اور اللہ نے دے بھی دی. اس کے باوجود کبھی کبھار کا واقعہ کہ جب نائب بنا کے گئے، قوم ہارون سے نہ سنبھلی، شرک پہ لگ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قرآن بیان کرتا ہے اتنا غصہ چڑھ گیا قوم کا شرک دیکھ کے کہ سمجھا کہ بھائی ہارون سے کوتاہی ہوئی ہے. قرآن بیان کرتا ہے، یہ قرآن ہے، قصہ نہیں کہانی نہیں، قرآن بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو سر اور ڈاری سے پکڑ کے ایسے کھینچا. اب کوئی بدبخت انسان یہ ایک واقعہ لے کے کہے کہ وہ دونوں بھائی لڑتے ہی رہتے تھے تو اس سے بڑا جہل کوئی نہیں. یہ تو ایک واقعہ ہے. شرک کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھا، سمجھا شاید بھائی سے کوتاہی ہوئی ہے. شرک نبی کو برداشت ہی نہیں ہوتا. وہ یہ ایک واقعہ ہے. اب اس ایک واقعہ کو کوئی غلط رنگ کے دے کے وہ دونوں بھائی نبی سے اور لڑتے ہی رہتے تھے تو اس سے بڑا جہل بھی کوئی نہیں اور احمد بھی کوئی نہیں. تو باقی سارے واقعات چھوڑ دیے. تو اس طرح صحابہ کرام کے یہ آپس کے اکا دکا واقعات ہیں. اس کے مقابلے میں ان کے کارنامے اتنے ہیں کہ اس ایک آیت کے اندر جب میں 10 فضائل پورے کروں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ کی شان اللہ کے ہاں کیا ہے. ایک آیت کے اندر بہرحال شرف صحابیت کی وجہ سے بعض کو پھر اور کیا کچھ ملا. میں بات سنانے لگا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو السابقون الاولون کا شرف بھی حاصل ہوا. کیسے؟ تکرار ہو گئی حضرت عمر سے. اللہ اکبر. بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معذرت کرنے لگ گئے کہ چلو اگر سخت بات ہو گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن اس وقت وقتی طور پہ حضرت عمر غصے میں تھے، معذرت قبول نہیں کی اور گھر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ عظیم لوگ تھے، اتنے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول حضرت عمر سے ذرا آج کوئی ناراضگی ہو گئی ہے پر میں نے معذرت کی ہے. پر حضرت عمر نے معذرت قبول کرنے کی بجائے دروازہ بند کر دیا. پر تھوڑی دیر ہی بعد، یہاں تو سگا بھائی 20 سال نہیں نا بولتا، وہ ایسے نہیں تھے، تھوڑی دیر بعد ہی حضرت عمر کو بھی احساس ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ہو اور معذرت کرے اور میں قبول کرنے کی بجائے دروازہ بند کر لوں. ان کو بھی احساس ہو گیا، دورے دورے پیچھے وہ بھی نفسوں کے پاس. یہ صحیح البخاری میں لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے آگے بات سنا دی کہ میں نے معذرت کیا پر میری معذرت قبول نہیں. دور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے، وہ بھی نادم ہو گئے. لیکن ذرا اندازہ کیجئے آج کا گیا گزرا انسان حضرت ابوبکر کے بارے زبان کھولے. اللہ کے نبی نے تو حضرت عمر کو گنجائش نہیں دی کہ حضرت ابوبکر کے ساتھ سخت کلامی کیوں کی ہے. جب آگے نا حضرت عمر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو بکر کی وجہ سے حضرت عمر کو اتنا جھڑکا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرا قصور تھا. اتنا جھڑکا. آج کے کالے دل والے کا کیا حال ہوگا کل اللہ کی عدالت میں کہ حضرت ابو بکر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو جھڑکا اور ساتھ کہا حال انتم تارکو لی ابا بکر. لوگوں میرا چہرہ دیکھ کے ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو, مجھے دیکھ کر. اللہ اکبر. اور مجھے دیکھ کر. یہ صحیح البخاری کے الفاظ. حال انتم تارکو لی ابا بکر. وہ میرا چہرہ دیکھ کے, مجھے دیکھ کے ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو. پھر کہا ایک وقت تھا جب میں اللہ کی طرف سے حق لے کے آیا, تم سب نے کہا جھوٹ ہے. اس وقت ابو بکر نے کہا اے محمد آپ سچ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے کہ جب تم مخالفت پر تھے, تم نے حق قبول نہیں کیا تھا, اس وقت ابو بکر نے قبول کیا تھا رضی اللہ عنہ. اب ذرا غور کریں, یہ کیسا شرف ہے جو حضرت ابو بکر کو ملا ہے صحابیت کے ساتھ, کہ آپ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ حضرت عمر جیسا انسان بھی حضرت ابو بکر کی گستاخی کیوں کرے. تو آج بد عقیدہ, بد عمل, بے عمل قسم کے لوگ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. آپ کو تو یہ گوارا نہیں ہوا کہ حضرت عمر جیسا انسان گستاخی کرے, جس کا حضرت ابو بکر کے بعد دوسرا نمبر ہے. اللہ اکبر. نہیں گوارا کیا. اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صحابی ہونے کے ساتھ یہ شرف بھی حاصل ہوا شہید المعارک کلھا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں خود شرکت فرمائی, ان غزوات میں سے ایک غزوے میں بھی حضرت ابوبکر پیچھے نہیں رہے. شہید المعارک کلھا, سارے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ. اور جن دو غزووں میں وقتی طور پہ کچھ لوگ پسپا ہوئے, میدان سے بھاگے, جس طرح غزوہ احد میں اور غزوہ حنین میں, لیکن ایسے موقع پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قطعاً پیچھے نہیں ہٹے. مرتبہ ویسے ہی نہیں ملتا, کوئی اسباب ہوتے. شرف صحابیت تو سب کے لیے تھی, ساتھ یہ اضافی حیثیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. سفر ہجرت کا ساتھ, سفر و حضر کا ساتھ. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہونے کا شرف, یار غار ہونے کا شرف, عشرہ مبشرہ میں پہلے نمبر پہ ہونے کا شرف, خلفائے راشدین میں پہلے نمبر پہ ہونے کا شرف, یہ مزید اعزازات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ چیز بیان کی جو سب کے لیے, والذین معہ, آگے یوں پھر قسمیں بڑی ہیں. کہیں عشرہ مبشرہ کی اپنی شان ہے, کہیں غزوہ بدر والوں کی پھر مزید شان ہے صحابہ میں سے, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قریب ہو کے جھانک کے دیکھا. صحیح البخاری میں لکھا ہے, اور ساتھ فرمایا تم آج کے بعد جو مرضی کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے. اللہ اکبر. ایک روایت میں تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. حضرت ابوبکر وہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ والی شان بھی حاصل ہے, بدریوں والی فضیلت بھی حاصل ہے, پھر بیعت الرضوان والی فضیلت ہے. وہ بیعت الرضوان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ کے موقع پہ ہاتھ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے صحابہ نے بیعت کی, جو 1400-1500 صحابہ تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصی شان بیان کی سورہ فاتح میں. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, اللہ ان مومنوں پہ راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے اے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. اس بیعت الرضوان والوں میں بھی حضرت ابوبکر شامل ہیں. اللہ اکبر رضی اللہ عنہ. اب خصوصی شان ہے ان کی, ایسی خصوصی شان کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شان بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا لوگوں ایک طرف ہاتھ میرے نبی کا تھا, آپ اپنا نا دایاں ہاتھ ایسے پھیلاتے تھے, جب کوئی بیعت لینے والا آتا تھا آنے والا اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھتا تھا. صحابہ کی یہ کیا شان ہے وہ بیعت رضوان والوں کی, کہ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف ہاتھ اے نبی آپ کا تھا,
ساتھ ہاتھ صحابی کا ہوتا تھا. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. اللہ کا ہاتھ تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. تو یہ خصوصی ساتھ اعزازات ہے صحابیت کے علاوہ. اسی طرح پھر مہاجرین کی اپنی شان، السابقون الاولون کی اپنی شان، انصار مدینہ کی اپنی شان. یہ مختلف پھر اسباب ہے. پھر کسی کو قرآن کا عالم زیادہ ہونے کی وجہ سے امتیازی شان، کسی کو جہادی مارکوں میں زیادہ کارنامے دکھلانے کی وجہ سے اعزازی شان. یہ پھر مختلف اعزازات ملے. اسی طرح بعض صحابہ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی، یہ اضافی خوبیاں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ صحابی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ صحابیہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت بھی. ساری ازواج مطہرات وہ صحابیہ بھی اور اہل بیت بھی. ہم تیری تقسیم کے قائل نہیں. محبت اہل بیت کا جھنڈا اور ازواج مطہرات کو بھی خارج کر دو، جنہیں سب سے پہلے اہل بیت اللہ کے قرآن نے کہا ہے. تو بہرحال کئیوں کو زیادہ فضیلتیں جمع ہو گئی کہ صحابی بھی اور اہل بیت بھی. تو اس میں ازواج مطہرات پر سر فہرست کا یہی وجہ ہے. صرف سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کی امہات المومنین کی 10 فضیلتیں درج ہیں صرف سورہ احزاب میں. کیوں؟ یہ صحابیت کے ساتھ مزید شرف تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. وازواجہ امہاتہم. تو یہ اللہ نے ہمارے اوپر خاص فضل کیا ہے کہ ہم عظمت صحابہ کے بھی قائل ہیں، عظمت اہل بیت کے بھی قائل ہیں. کیوں؟ صحابیت میں سارے جمع ہیں، اہل بیت بھی صحابی ہیں. تو عظمت صحابہ کے بھی قائل ہیں، عظمت اہل بیت کے بھی قائل. ہم جہاں حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، وہاں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی محبت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں. ہم جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، وہاں حضرت علی کی محبت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں. جہاں ہم حضرت سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ان دیگر صحابہ کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، وہاں ہم حسن و حسین الکریمین رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت بھی بیان کرتے ہیں اور ان کی محبت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں. کیوں؟ شرف یہ صحابیت میں سارے مشترکہ، آگے یہ مزید شرف. یہ اہل بیت ہونا ایک مزید شرف ہے، علیحدہ شرف. یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اہل بیت سے بڑا پیار کرتے تھے. یہ تو لوگوں نے جھوٹی کہانیاں بنائی ہیں، بڑا پیار کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحیح البخاری میں لکھا ہے، مسجد سے عصر کی نماز پڑھا کے نکلے. حضرت اللہ اکبر حسن و حسین رضی اللہ عنہما وہ گلی میں بچوں کے ساتھ چل پھر رہے ہیں. اللہ اکبر. جلدی سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا، ماتھا چوما، اور حضرت علی پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں کہ ابو بکر ان کے بیٹے سے کتنا پیار کر رہے ہیں. گلے لگایا اور ساتھ کہا یہ اپنے باپ سے اتنا مشابہت نہیں رکھتا جتنا اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے. اور ایک موقع پہ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی اتنی محبوب نہیں جتنی پیغمبر کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی محبوب ہے. یہ تھے صحابہ. کہانیوں کی کون سی بات ہے؟ اہل بیت سے صحابہ کی محبت دیکھیے. اسی طرح اگر دوسری طرف اہل بیت ہیں تو ان کے دلوں میں دوسرے صحابہ کا بڑا پیار تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ
صحیح البخاری اٹھاؤ، ہم کسی نہیں سناتے، کہانیاں نہیں سناتے، صحیح البخاری اٹھاؤ، گھر کی بات ہے جہاں کسی تکیے کا کوئی شبہ نہیں، گھر کی بات ہے۔ ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ، محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے حنفیہ نامی عورت سے شادی کی، اس سے یہ بیٹے ہوئے، محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ماں کی طرف نسبت اس لیے ہوئی فرق کے لیے کہ یہ حضرت فاطمہ سے نہیں۔ محمد بن حنفیہ صحیح البخاری میں لکھا، اپنے ابا جی سے پوچھتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں سال تو ابھی، میں نے اپنے ابا جان حضرت علی سے پوچھا بتلاؤ ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو میرے باپ حضرت علی نے کہا ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہا؟ حضرت ابو بکر ہیں۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ کہا پھر عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے سوچا ابا جی اپنا تو نام ہی نہیں لے رہے، آگے میں نے انداز سوال کا بدل لیا کہ یہ پھر پوچھوں گا تو کہیں گے حضرت عثمان، تو میں نے انداز ہی بدل لیا، میں نے کہا پھر آپ، کہ پہلے ابو بکر پھر عمر، تو پھر آپ، تو حضرت علی فرماتے ہیں مانا الا رجل من المسلمین، اور میں تو عام مسلمان ہوں، فارسی ان کی کثر نفسی ہے، لیکن سچائی بیان کی کہ سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ، پھر کون ہے؟ عمر رضی اللہ۔ کہاں بات ہو رہی ہے گھر کے ماحول میں، پوچھنے والا کون ہے بیٹا؟ تو صحابہ کا اہل بیت سے، اہل بیت کا صحابہ سے تو اتنا پیار تھا، آج امہات المومنین کو نشانے پہ رکھا جاتا ہے۔ صحابہ کی حالت بلا کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ وہ زید بن حارثہ جس کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار خاتون ہے، آپ نے خود یہ نکاح کروایا۔ دیکھو زینب خاندان قریش کی عظیم عورت ہے، زید بن حارثہ اللہ اکبر وہ آزاد کردہ غلام ہیں، نکاح کر دیا، بہرحال موافقت نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی ایک رسم ختم کرنے کے لیے جب جناب زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں زینب سے۔ کیوں؟ زید کو رسول اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اسلام نے اس کو ختم کر دیا کہ یہ کیا ہوا، منہ بولا بیٹا کوئی نہیں، بیٹا وہی ہے جو حقیقی ہے، نہ اس کی بیوی بہو ہے۔ دور جاہلیت میں بیٹا بھی سمجھا جاتا تھا، اس کی بیوی کو بہو سمجھ کے رام سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ رسم ختم کرنے کے لیے وہ جو زید تھے اس کی متعلقہ بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا حکم دے دیا۔ اب آپ نے اللہ کے حکم پر پیغام نکاح کے لیے زید کو ہی بھیج دیا، زید کو ہی۔ جناب زید کہتے ہیں دیکھو وہ عورت ہے زینب جو ان کی بیوی رہ چکی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے مجھے بھیجا نا کہ میری طرف سے تم نکاح کا پیغام پہنچاؤ، تو حضرت زید کہتے ہیں لو بیوی تھی اور میں نے اس کو طلاق دی ہوئی تھی، میرا ایسا دل مرعوب ہو گیا کہ یہ تو اب ماں ہے ام المومنین، کہتے ہیں میں نظر بھر کے بات ہی نہیں کر سکا، کیوں میرے دل میں ہیبت پیدا ہوگی کہ یہ میں جس کے پاس پیغام لے کے جا رہا ہوں یہ تو مومنوں کی ماں بننے والی، ہماری بھی ماں بن جائے گی۔ دیکھو ازواج مطہرات امہات المومنین کا صحابہ کے دلوں میں کیا مقام تھا، اللہ اکبر۔ ابھی حالانکہ نکاح ہوا نہیں، پیغام لے کے جا رہے ہیں، کہتے اتنے پر ہی میں مرعوب ہو گیا کہ یہ تو امہات المومنین میں شامل ہونے والی ہے، میں مرعوب ہو گیا، وہ کیفیت ہی نہ رہی والی، سبحان اللہ۔ تو بہرحال صحابہ کے دل میں اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے دل میں صحابہ کی محبت، وہ تو شیر شکر تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلی فضیلت یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد بیان کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی فضیلت یہاں بیان کی، والذین معہ، صحابی ہونا، کہ یہ ایک ہی بہت بڑی فضیلت ہے، کیوں بات چھوٹی ہے ہی نہیں۔ آج لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا ہوا ہے، میں نے فلاں شیخ کو دیکھا ہوا ہے،
جی فلاں شہر کے میں نے درس سنے ہوئے ہیں، میں نے فلاں استاد سے پڑھا ہوا ہے، فخر کرتے ہیں۔ وہ شیخ کیا ہے، پیر کیا ہے، بزرگ کیا ہے، استاد کیا ہے، ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر رفاقت، زیارت، آپ سے ملاقات ہے، کائنات میں اس کے برابر ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ سب سے پہلے اللہ نے صرف یہی بیان کر دیا، والذین معہ، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سے ملاقات کی وجہ سے ان لوگوں میں ہر اس چیز کا معیار اونچا ہو گیا جس کی وجہ سے انسان کو مرتبہ ملتا ہے۔ شرف صحابیت کی بات، مثلا ایمان سے مرتبہ ملتا ہے، ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو گیا۔ توحید سے مرتبہ ملتا ہے، صحابہ کرام کی توحید شرف صحابیت کی وجہ سے انتہائی اعلیٰ درجے کی ہو۔ اخلاص نیت سے مرتبہ بنتا ہے، ان کی اخلاص نیت اتنی اونچی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اگر کوئی عام شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا، فرمایا صحابہ کرام کے ایک مد کا اور آدھے مد کا بھی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ مد کیا ہے؟ اللہ اکبر، مد 525 گرام، یہ مد ہے۔ آدھا مد ہو تو پھر اور 250 گرام کے آگے پیچھے ہو گیا۔ اور میں کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا، احد 6 میل پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے، میں کوئی شخص اتنا سونا خرچ کرے اور میرے صحابہ وہ 525 گرام خرچ کریں، یا اللہ اکبر 263 گرام تقریباً خرچ کریں، تو فرمایا وہ احد پہاڑ والا میرے صحابہ کے 263 گرام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ، یہی اخلاص ہے۔ تو بہرحال دوسری فضیلت اس آیت میں جو اللہ نے بیان کی، فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ جو فتوحات صحابہ کرام کے حصے میں آئیں اور جتنا کفار سے جہاد کر کے قتال کر کے تھوڑے ہونے کے باوجود فتوحات کا سلسلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھیلایا، بعد میں تو تنزلی ہوئی ہے، اس کی مثال کہاں، بعد میں تو پھر واپسی شروع ہوگی۔ اللہ اکبر، اشداء علی الکفار۔ اور یہاں یہ یاد رکھنا، یہ جو اللہ نے صفت بیان کیا نا صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساتھ رسول اللہ کی بھی یہ صفت کہ کافروں پہ سخت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کافر پہ بس وہ سخت تھے، نفرتی کرتے تھے اور بس اس کو جو ہو سکتا نقصان ہی پہنچاتے، اس کا یہ نہیں مطلب۔ اس کا مطلب ہے کافروں کے مقابلے میں سخت، کہ کافروں کے متعلق اللہ کا جو حکم آتا تھا پورا کرتے تھے، کہ جن کافروں سے جہاد کا حکم ہوتا آپ جہاد کرتے، پھر پرواہ نہ کرتے تھے آبا کہ یہ کافر خواہ ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، نہیں، پھر سارے تعلقات تج کر کے اللہ کا حکم مقدم کر کے وہ کافروں سے جہاد کرتے تھے۔ یہ مطلب ہے اشداء علی الکفار۔ ورنہ جو کافر لڑتے نہیں تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، زیادتی نہیں کرتے تھے، ان کافروں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا حسن سلوک مثالی رہا ہے، کتابیں بڑی بڑی ہیں کافروں کے ساتھ۔ لہذا اشداء علی الکفار کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کو بس وہ سختی سختی سے دیکھ، نہیں، قطعاً نہیں۔ ہاں وہ جو لڑتے تھے مسلمانوں سے، جو ظلم کرتے تھے، ان کے خلاف جو جہاد کا حکم تھا اس میں کوتاہی نہیں کی صحابہ نے، یہ اشداء علی الکفار۔ اور جہاد کے میدان میں بھی اتنا ہی ہاتھ اٹھایا جتنی اللہ نے اجازت دی، کیوں اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف جہاد میں بھی اندھا دھند لڑائی کی اجازت نہیں دی۔ کافر مسلح کرتے ہیں ایمان والوں کو، کافروں کا بھی مسلح کرنے کی اجازت نہیں کہ شکلیں بگاڑو۔ کافر جب لڑتے ہیں مسلمانوں کی عورتوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں، مسلمانوں کو جہاد میں اجازت نہیں کہ عمدن قصدن کافروں کی عورتوں کو قتل کریں۔ کافر جب حملہ کرتے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو بھی ذبح کرتے ہیں، پر مسلمان کو اجازت نہیں کہ جہاد میں عمدن قصدن کافروں کا بچہ بھی ذبح کریں، کیوں؟ بچہ بچہ ہی ہے، کافروں کا ہو۔ یہ فرق ہے بہت بڑا۔ لہذا اشداء علی الکفار کا اندھا دھند مطلب نہیں لے لینا، اس کا اتنا ہی مطلب ہے کہ کافروں پہ سخت، کہ کافروں کے متعلق جو اللہ کا حکم آتا
اس میں پھر وہ لچک نہیں دکھاتے تھے، عدل و انصاف کے مطابق وہ حکم پورا کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ علاقوں کے علاقے فدا کر لیے، پرواہ نہیں کی۔ تیسری فضیلت بیان کی رحماء بینہم، اللہ اکبر، کہ آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ اب یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ لوگوں نے قصے جوڑ جوڑ کے اور ان کے باہمی اختلاف کو غلط رنگ دے دے کے ایسا انداز بنا دیا کہ جیسے وہ لڑتے ہی رہتے تھے۔ نہیں، ان کا رحماء بینہم ہونا اور ان کے عظیم الشان کارنامے، اعمال، عبادات، ایمان والی باتیں، اسلام والی باتیں، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا یہ جو آپس کا معمولی اختلاف ہے ان کے کارناموں کے مقابلے میں مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ آج ایسے لوگ نبینا ہیں، نبینا، جنہیں صحابہ کرام کی فتوحات نظر نہیں آتی، صحابہ کرام کا دنیا میں اسلام غالب کرنا نظر نہیں آتا، صحابہ کرام کا ملکوں کے نقشے بدل کے رکھ دینا۔ اجمی ملک صحابہ کرام نے محنت کر کے عربی ملک بنا دیے، یہ محنتیں نظر نہیں آتی۔ وہ معمولی سا ان کا اختلاف اسے غلط روا دے کے، غلط رنگ دے کے وہ لوگوں کے دلوں میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے اور دیگر بڑے بڑے عظیم صحابہ کے متعلق نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ یہ نبینا لوگ ہیں اصل میں، جنہیں کارنامے نظر نہیں آتے، یہ چند چیزیں وہ غلط رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، اس کے مقابلے میں تاریخ کی بے سند باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اکثر بے سند باتیں ہیں، یہ جو ان کی جنگوں کے درمیان بیان کیا جاتا ہے، جی اتنے ہزار ادھر سے قتل ہو گئے، اتنے ہزار ادھر سے قتل ہو گئے، بالکل غلط ہے، مبالغہ ہے۔ قرآن کیا بیان کر رہے رحماء بینہم کہ وہ آپس میں رحم دے۔ وہ جو تھوڑا بہت معاملہ ہوا ہے، جتنی حقیقت ہے اس میں بھی منافقوں کی سازش کا دخل ہے، ورنہ یاد رکھیے نہ حضرت علی اور ان کے ساتھی لڑنا چاہتے تھے، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی لڑنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے دونوں نے نہ غلام لونڈیاں بنایا ہے ایک دوسرے کے افراد کو، نہ مال کو غنیمت بنایا ہے، لڑنے ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو منافقوں کی سازش ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، غلط رنگ دے دیا ان کے اختلافات۔ ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن کا انداز صحابہ کے بارے اتنا پیارا ہے کہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے زمانے میں صحابہ کی کوئی غلطی بیان کی ہے نا، تو غلطی ایک بار بیان کیا ہے اور معافی کا اعلان 2 بار کیا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ پڑھو غزوہ احد کے حالات قرآن کریم سے، پڑھو۔ ایک غلطی ہوئی، وہ 50 افراد جو درے پہ مقرر کیے گئے، انہوں نے درا چھوڑ دیا، تھوڑے رہ گئے، زیادہ نے درا چھوڑ دی، یہ غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی سزا بھی دنیا میں دے دی اور پر سزا بھی کیا تھی۔ اللہ نے خود سزا بیان کر کے ساتھ فرمایا تو ہوا کیا ہے؟ سزا اللہ نے کیا دی ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدَاءَ، اور تمہیں شہادتیں ہی دی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سزا بھی حقیقت میں سزا نہیں، شہادتیں مل گئی۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدَاءَ، شہادتیں مل گئی۔ تو ساتھ اللہ نے غلطی ایک بار بیان کی اور 2 بار اعلان کیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ چوتھی فضیلت اس ایک آیت میں تراہم رکعن سجدا، فرمایا ان کی زندگیاں کیا تھی صحابہ کی، تم انہیں کبھی رکوع میں دیکھو گے، کبھی سجدے میں دیکھو گے۔ آج کے باتیں کرنے والے تو ایک نماز نہیں پڑھتے، ان کی فضیلت تو یہ تھی 5 نمازوں کے بھی صحابہ بڑے پابند تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات پر بھی اکثر پہرا دیتے تھے کہ قرآن نے نقشہ کھینچ دیا ہے کہ تم انہیں کبھی رکوع میں دیکھو گے، کبھی سجدے میں دیکھو گے۔ یہ قرآن بیان کر رہا، تراہم رکعن سجدا۔ رکوع سجدہ دکھلاوے کا بھی ہو سکتا ہے۔ آج میرا رکوع سجدہ ریاکاری والا ہے کہ نہیں، حقیقت ہے ایک بندے کو نہیں پتا چل سکتا۔ آپ کا رکوع سجدہ دکھلاوے کا ہے کہ اخلاص کا، ایک بندے کو حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن صحابہ کا رکوع سجدہ بیان کر کے
آگے اللہ نے بیان کر دیا دکھلاوے کا رکوع سجدہ نہیں کرتے، اللہ کا فضل اور اس کا رضا تلاش کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی فضیلتیں ہو گئی. والذین معہ ایک، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. 4 آگے اخلاص یبتغون فضلا، اللہ اکبر کے ساتھ اخلاص بیان کر دیا. کوئی یہ نہ کہے کہ دکھلاوے کے رکوع سجدے کرتے تھے، نہیں، اللہ نے ان کا اخلاص بیان کر دیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکوع سجدہ کرتے تھے. آج تو 5 نماز کا پابند بنانا مشکل ہے نا، کیفیت ہے. 5 وقت کا نمازی بنانا تو کسی کو بڑا مشکل کام. ایسے ایسے لوگ ہیں 6 سال ہمارے پاس مدرسہ میں پڑھتے ہیں، سامنے قرآن حدیث رکھ کے 6 سال لگا کے بھی 5 وقت کے نمازی نہیں بنتے. ایسے ایسے لوگ ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں. وہ کبھی میرے والد گرامی جو میرے استاد محترم بھی تھے، اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے، وہ کہا کرتے تھے ہمارے پاس طالب علم 6-7 سال میں 5 وقت کا نمازی بن جائے نا تو ہم کامیاب ہیں. تو اپنی کیونکہ شروع سے طبیعت نمازی والی تھی، بڑے ہم حیران ہوتے کہ ہیں یہ مشکل کام ہے. اور جب سے میں اس میدان میں آیا تو پتا چلا بڑا مشکل کام ہے بے نماز کو نمازی بنانا. لیکن صحابہ ان کی حال یہ تھی فرض تو فرض ہے. اللہ اکبر. بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں. ساری رات کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا کہ نہیں، اتنا لمبا نہیں کرنا، کم کرنا ہے. نفلی عبادت کا اتنا جذبہ. روزہ نہیں، روزہ ایک صحابی نے کتنے صحابہ کے واقع اللہ کے پیغمبر نے سختی سے جھڑک کے منع کیا، نہیں، ناغا بھی کرنا ہے اور نفلی روزہ بھی رکھنا ہے. کمال فرق ہے. یہاں فرض کو کوئی تیار نہیں، وہ نفل روزہ روز رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کو منع کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں، ناغے کر کے روزے رکھو. یہاں فرض نمازیں پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، وہ ساری رات تہجد پڑھ رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سختی سے منع کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں، بیوی کا بھی حق ادا کرو، اپنے جسم کا بھی حق ادا کرو، قیام تھوڑا کرو. اللہ اکبر. اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم ان کو کبھی رکوع میں دیکھو گے، کبھی سجدے میں، اور ریاکاری کا نہیں، وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں. 5 فضیلتیں ہو گئی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرض اور نفل سجدے زیادہ کرنے کی وجہ سے فرمایا ان کے چہروں کے اوپر نورانی اور روحانی علامت موجود ہے. وہ ایک خاص چمک دمک، اللہ اکبر، وہ ہر صحابی کے چہرے پہ تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. سیماہم، کئی لوگوں نے سمجھا شاید یہ وہ ماتھے پہ نشان پڑ جاتا ہے سجدے کی وجہ سے. وہ نہیں نہیں نہیں، وہ نہیں، وہ پڑ جاتا ہے کئی لوگوں کو تو جلد کا حساب ہے، کسی نمازی کو پڑھتا ہے کسی کو نہیں پڑھتا. یہ سیماہم کا مطلب وہ ایک رونق ہے جو اللہ نے فرض اور نفل نماز کی پابندی کی وجہ سے صحابہ کے چہروں پہ ڈالی تھی. رونق ہے. اللہ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ایک آیت میں یہ کتنی فضیلت تھی. رونق تھی ان کے چہروں میں، خاص رونق فرض اور نفل نماز کی. کیوں؟ وہ فرض اور نفل دونوں نمازوں میں مخلص تھے، تو چہرے پہ خاص چمک تھی صحابہ کے چہروں میں. اللہ اکبر. اس کے مقابلے میں یہ جو صحابہ کا دشمن ہے نا، دشمن، اللہ اکبر، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے دیکھا ہے کوئی رافضی جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، کہتے ہیں اس کے چہرے پہ غور کرو نا، اچھی طرح غور کرو تو تمہیں اندر سے خنزیر نظر آئے گا. آئے آئے آئے. وہ اللہ والے لوگ تھے، ان کو نظر آتا ہوگا ضرور. کہتے ہیں ہم نے تو بڑی دفعہ دیکھا، جس شخص کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اس کے چہرے پہ غور کرو تو ایسی محسوس ہوتا ہے خنزیر کی شکل ہے. تو صحابہ تھے سیماہم فی وجوہہم. کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 6 نہیں بھائی، 6 غلطی نہیں کرنا. 7ویں یہ بیان کر کے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ. ان کی یہ خوبیاں جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ تو تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں. کمال ہو گئی ہے. آخری پیغمبر کے تذکرے بھی پہلی آسمانی کتابوں میں، تورات میں. آپ کے صحابہ کے تذکرے بھی پہلی آسمانی کتابوں میں. تورات والوں نے تورات بڑی تبدیل کر دی، لیکن آج تک بائبل کے اندر اردو میں چھپا ہوا نسخہ لے لو، موجود ہے. فتح مکہ کے والے سے آپ کا اور آپ کے صحابہ کا تذکرہ
کہ وہ فران کی چوٹیوں سے آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی پہاڑیوں کی طرف آئے فاتح بن کے. 10,000 قدسی ہوں گے، پاکیزہ روحیں. فتح مکہ کے موقع پہ صحابہ کی تعداد 10,000 تھی. بائبل کے اندر آج بھی موجود. ہاں یہ دیکھو ان کا بدلا ہوا ثابت ہوتا ہے. 4-5 ادوار کے نسخے لو نا تو پر فرق ہے. پرانے سارے چھاپے جو ان کے نا بائبل کے، اس میں 10,000 موجود ہے. بعد میں پھر ایک دور آیا انہوں نے 10,000 نکال دیا، اور بعض نسخوں کے اندر 10,000 کاٹ کے لاکھوں کر دیا. یہ تو مسلمانوں کی بات بالکل پکی ہوگی، ادھر بھی 10,000 اور ہماری کتاب میں بھی 10,000. وہ 10,000 بدل کے لاکھوں کر دیا. 3 طرح کے نسخے بائبل کے. وہ قرآن کریم کی شان ہے. جاؤ 1000 سال پرانا نسخہ بھی قرآن کریم کا لاؤ اور آج کا لاؤ تو ایک لفظ کا فرق بھی ثابت کر کے دکھاؤ. یہ بائبل ہے. ایک نسخے میں 10,000، بعد والے نسخوں میں عدد ہی ختم کر دیا، اس کے بعد والے نسخوں میں لاکھوں لکھ دیا. کتاب ہے کہ موم کی ناک ہے جدھر مرضی موڑتی. بہرحال اتنی تبدیلی کے باوجود اب بھی اثر باقی ہے پر جو اللہ نے حوالہ دیا ہے. پھر فرمایا وَبَصَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور صحابہ کی صفتیں تو انجیل میں بھی درج ہیں اور وہاں ان کی مثال بیان ہوئی ہے. وہ مثال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا. سب سے پہلے حضرت ابوبکر ساتھ ملے، پھر حضرت علی شامل ہو گئے. عورتوں میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں. حضرت سعد جیسے ابتدائی، حضرت بلال جیسے ابتدائی السابقون الاولون، حضرت زہیب جیسے. اللہ اکبر. تھوڑے سے کمزور سے 13 سال مکے میں مارے کھاتے رہے، لیکن تعداد رفتہ رفتہ بڑھتی گئی. اللہ نے مثال بیان کی. میں یہ انجیل میں ان کی مثال درج ہے کہ جس طرح کھیت پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، پھر کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے. اور میں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا باغ لگایا. ابتدا میں تھوڑے تھے، پھر وہ وقت آیا کہ باغ لہلہانے لگ گیا. یہ فضیلت ہے 8ویں کہ انجیل میں یہ مثال درج ہے صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 9ویں فضیلت ہے اللہ اکبر. اور میں اللہ صحابہ کے ذریعے کافروں کو غصہ چڑھاتا ہے. کیا معلوم ہوا؟ اور جو صحابہ پہ غصہ کرے کون ہوا؟ پھر لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ کا یہ غلبہ اسلام، چھوٹی فصل کا لہلہانا اور تیار ہو جانا، دین کا باغ آباد ہو جانا. فرمایا لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کے ذریعے اللہ نے کافروں کو غصہ چڑھایا. یہی وجہ امام دار الہجرہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کہہ گئے، کہتے ہیں جس دل کے اندر بھی کسی صحابی کا بغض موجود ہے وہ اس آیت کی زد میں ہے لیغیظ بہم الکفار. کون لکھ گئے؟ امام مالک بن انس. سوچ کے صحابہ سے بغض نہیں رکھنا ورنہ لیغیظ بہم الکفار کے زمرے میں آ جائے. 10ویں فضیلت آخر میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. وہ ایک آیت میں 10 فضیلتیں. اللہ ہمارے دل صحابہ کی عظمت، محبت، عقیدت سے تا حیات پر رکھے. اسی پکیزہ عقیدے پہ خاتمہ ہو. صحابہ کرام کی بغض اور نفرت سے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کا اظہار ہو گیا. یہ سال بعد پیچھے دن منایا جو ہر طرح سے غلط ہے، لیکن جی عقیدت، محبت، احترام سے منایا گیا. وہ کیسی عقیدت، محبت اور کیسا احترام ہے کہ جو کام نہ پورے قرآن میں ہے، نہ پورے ذخیرہ حدیث میں ہے، نہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی اپنی فقہ نہیں ہے. تو وہ کیسی محبت، عقیدت اور احترام ہے، اور یہ کیسی یاد ہے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ. وہ ہر طرح سے انداز پھر غلط ہے. دیکھیں اگر رونا پیٹنا ہو تو وہ وفات یا شہادت کے بعد چاہیے. یہ پہلے یکم سے شروع ہو جاتے ہیں. جب 10 محرم کو شہادت ہوگی تو ٹھیک ہے جی کام پورا ہو گیا، اپنے اپنے گھر. کیوں جی عقلی طور پہ یہ طریقہ صحیح ہے؟ تو یہ کیسے صحیح ہے؟ کوئی بھی بالفرض اگر ماتم کرنا ہوگا تو ماتم قرآن، حدیث، فقہ، جعفری ہر ایک کی روح سے غلط ہے. کرنا ہی ہو. بعد میں ہوتا ہے کہ پہلے، یہاں پہلے شروع ہوتا ہے جب شہادت ہو جاتی ہے ختم. جس کا تو مطلب یہ بنتا ہے
کیوں نہیں شہید ہو رہے، کیوں نہیں شہید ہو رہے، کیوں نہیں شہید ہو رہے، اس بات پر رونا ہے۔ جب شہادت ہوگی تو اپنے اپنے گھر۔ کیسا دن ہے یہ! ایک اور انداز سے دیکھو تو ٹیری تقسیم، ایک گھر کے 4 افراد، کیوں جی؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، چاروں ایک گھر کے ہیں نا، چاروں ایک گھر کے، پر یہ ٹیری تقسیم، شہادت تو حضرت علی کی بھی ہوئی، وہ نہیں مظلوم، ان کا نہیں اس طرح دن منایا جاتا۔ اسی گھر کے فرد حضرت حسن کی بھی ہوئی، ان کا نہیں دن منایا جاتا اس طرح۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھی تو وفات ہوئی نا، ہاں جی، وہ بھی نہیں دن اس طرح منایا جاتا۔ ایک گھر کے ایک فرد کا دن کیوں اس طرح منایا جاتا ہے؟ یہ ٹیڑھی تقسیم نہیں۔ ایک اور انداز سے جائزہ لیں تو تب بھی ٹیڑھی تقسیم۔ ایک ہی گھر کے افراد ہیں 4 ہیں، کہا کعبہ حضرت علی کا ہے، جنت حضرت حسین کی، تو جناب حضرت فاطمہ کیسے کیا آیا اور حضرت حسین کیسے کیا آیا؟ وہ بھی بولو نا۔ ہر لحاظ سے ٹیڑھی تقسیم، ہم نہیں اس طرح کی ٹیڑھی تقسیم کے قائل۔ ایک گھر کے افراد اور ٹیڑھی تقسیم، دن منانے کے حساب سے بھی ٹیڑھی تقسیم، ان چیزوں کے حوالے سے بھی ٹیڑھی تقسیم۔ تو یہ کیسی محبت عقیدت یا کیسا احترام ہے؟ ہاں، ہم سے پوچھو، اللہ نے ہمیں ایسا طریقہ بتلایا ہے، ہم بحمد اللہ رات اور دن میں 5 مرتبہ سارے نبیوں سے، پیغمبروں سے، صحابہ سے، تابعین سے، صلحاء، اتقیاء، اولیاء سے، وہ پہلی امتوں کے نیک لوگ ہوں ان سے، اس امت کے نیک لوگ ہوں ان سے، جو گزر چکے ہیں ان سے، جو آنے والے ہیں ان سے، حتیٰ کہ جو آسمان پہ مقرب فرشتے ہیں ان سے، ہم رات اور دن میں بحمد اللہ کم از کم 5 بار محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہم نہیں اس کے قائل کے سال میں ایک دن یاد کر لو اور یاد بھی غلط طریقے سے کرو اور سمجھو ہم محبان اہل بیت، نہیں، ہم ان سارے لوگوں سے محبت کا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں رات اور دن میں 5 مرتبہ۔ وہ کیسے؟ صحیح البخاری میں جب یہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کے آخر میں التحیات ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں السلام علینا، آگے کیا ہے؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے سند جاری کی ہے، فرمایا جب نمازی نماز میں یہ بولتا ہے نا التحیات میں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فرمایا اس کا سلام آسمان میں اور زمین میں ہر نیک بندے کو پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا سلام تو دن اور رات میں 5 بار فرشتوں کو بھی جا رہا ہے، نبیوں کو بھی جا رہا ہے، نبیوں کے امام کو بھی جا رہا ہے، صحابہ کو بھی جا رہا ہے، اہل بیت کو بھی جا رہا ہے، اللہ اکبر، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، شہداء، فقہاء کو بھی جا رہا ہے۔ سند میرے پیغمبر نے جاری کی ہے۔ تو جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ تو دن میں 5 بار عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو بے نماز ہے نا وہ ان ساری نیک شخصیات کا حق دبا رہا ہے، وہ اسلام ہی نہیں کہہ رہا۔ نماز صرف اللہ کی عبادت نہیں، ساتھ ان نیک بندوں سے محبت بھی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم التحیات میں یہ پڑھتے ہو نا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، تو آسمان اور زمین میں ہر نیک بندے کو، نیک بندے کے لفظ میں نبی بھی شامل ہیں، صحابہ بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں، اولیاء اللہ بھی شامل، میں آسمان اور زمین کے ہر نیک بندے کو تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے، اللہ پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت تو اس طرح کی ہونی چاہیے یہ کہ وہ سال میں ایک دن بس، یہ بھی کوئی محبت اس طرح کی۔ پھر اسی طرح ہم مستقل، اللہ اکبر، جب قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نبیوں کا بھی تذکرہ، صدیقوں کا بھی تذکرہ، کبھی ان ابی ہریرہ تو کبھی ان عائشہ، کبھی ان خدیجہ تو کبھی ان فاطمہ، کبھی ان عثمان ابن عفان تو کبھی ان علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر، کبھی اگر ان سعید بن عاص تو کبھی ان الحسن، اور کبھی ان طلحہ تو کبھی ان الحسین رضی اللہ عنہ۔ ہمارا تذکرہ تو اس طرح رات بھر دن ہماری زبان پہ ان محبت والوں کا جاری و ساری ہے، اور اللہ جاری رکھے۔ دن منانے میں کیا ہے؟ محبت اس طرح کی سدا بہار ہونی چاہیے۔ اللہ اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ